یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ تو ہمارا آج کا جو کام ہے اس میں ہم پہلا جائزہ کر رہے ہیں۔ جائزہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سبق ہے جس میں ہم پچھلے جو 5 اسباق پڑھے ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو جائزہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان اسباق میں کیا پڑھا ہے۔ تو ان میں گرامر کے لحاظ سے جو ہے وہ چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں جو ہم نے پیچھے 5 اسباق میں پڑھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح گرامر کے علاوہ جو ہے وہ انشاء کے حوالے سے مضمون، درخواست، مکالمہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمیں دی جاتی ہیں۔ ہمارا آج کا اصل ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنا سکیں، متضاد الفاظ کے بارے میں جان سکیں۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ متضاد واحد جمع تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ واحد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جمع بنانے کے لیے جو ہے ہمیں بعض اوقات اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے الفاظ ہیں، مختلف طریقے سے ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ متضاد الفاظ کہتے ہیں جو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے سے الٹ ہوں، جو ایک دوسرے سے الٹ معنی رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے کویسچن نمبر 6، 7 اور 8، اس میں ہم نے کویسچن نمبر 5 تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے کویسچن نمبر 6 میں متضاد الفاظ دیے گئے ہیں۔ نیچے آپ نے دیکھیں گے کہ یہاں جو انڈر لائن ورڈ کیے گئے ہیں اور ہائی لائٹڈ یا کلرڈ ہیں، ہم نے ان کے متضاد لکھ کے جملہ کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اور ڈیش برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا متضاد کیا ہے، عزت کا کیا ہے، جنگ کا متضاد کیا ہے، حق کا متضاد کیا ہے، یہ آپ نے خود ہی لکھ لینے، اور بلکہ خود ہی لکھنے ہیں آپ نے، چونکہ ہم یہ پہلے متضاد الفاظ کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو خود کرنے کی، اور متضاد الفاظ ہم میرا خیال ہے بہت عرصے سے جو ہے وہ کافی کلاسز میں ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، 6 میں بھی ہم نے ان کو اچھی طرح پڑھا ہے۔ تو اس کو آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی لفظ مشکل ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لفظ ایسا ہے جس کا متضاد آپ کو نہیں آتا۔ کویسچن نمبر 7 میں جو ہے وہ ہم نے واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمحہ، مفاد، حاجت یہ واحد الفاظ ہیں، تعطیلات، تصورات، آیات یہ جمع ہیں۔ تو لمحہ، مفاد اور حاجت، ان کے آخر میں ہم الف تا لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائیں گے، اور اسی طرح جو جمع دیے گئے ہیں ان میں سے آخر میں سے الف تا ہٹا دیں گے تو یہ واحد بن جائیں گے، سوائے آیات کے۔ آیات کے درمیان میں سے ہم الف کو ریموو کر دیں گے تو یہ آیت رہ جائے گا، واحد بن جائے گا۔ یہ ان کے واحد اور جمع بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ آگے کویسچن نمبر 8 میں ہے کہ رموز اوقاف جو ہے وہ ان کے استعمال پر 2 جملے لکھنے ہیں۔ ختمہ، سکتہ، سوالیہ، وقفہ اور رابطہ یہ علامات ہیں، یہ نشانات یا علامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرنے یا جملے کا اختتام بتانے کے لیے، یا جب ہم جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کہاں کم رکنا ہے، اس جملے کے درمیان میں کہاں زیادہ رکنا ہے، تو یہ ان چیزوں اس کے لیے جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں عبارت ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں جو ہے وہ تھوڑا رکنا ہے، کہاں زیادہ رکنا ہے۔ تو یہ علامات ہمیں جملے کے بارے میں سمجھاتی ہیں، جملے کا مطلب سمجھانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو یہ علامات جو ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 3 میں، چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز آپ دیکھیں گے تو وہاں جو ہے وہ قواعد میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ختمہ فل سٹاپ کو کیا دیتے ہیں، سکتہ کوما کو کیا دیتے ہیں، سوالیہ جو ہے وہ کوسچن مارک کو کہتے ہیں، یا ایسا حروف استفہام کو بھی سوالیہ کہہ دیتے ہیں۔ وقفہ جو ہے وہ سیمی کولن کو کہتے ہیں، رابطہ کولن کو کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کا استعمال پہ آپ نے اب 2 جملے لکھنے ہیں۔ تو ان کو آپ جو ہے وہ ریوائز کرنے چاہتے ہیں دوبارہ تو پیج نمبر میرا خیال 28، چیپٹر 28 پہ آپ کو مل جائے گی۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی وہاں، ٹھیک ہے۔ ختمہ جو ہے وہ فل سٹاپ کا استعمال بہت آسان ہے، کوئی بھی 2 جملے بنائیں گے جن کے آخر میں فل سٹاپ آئے گا۔ اسی طرح کومے والے جملے بنائیں جس میں آپ چیزوں کے نام بتائیں گے، جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے درمیان میں کوما آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح 2 جملے بنا لینے، سوالیہ کے 2 جملے بنا لینے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، آخر میں کوسچن مارک لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور تمہارا کیا نام ہے اس کے آخر میں بھی کوسچن مارک لگا دیں گے، تو اس طرح ہمارے جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقفہ جو ہے وہ جہاں جو ہے وہ
جملے میں جملہ لمبا ہو جاتا ہے تو وہاں ہم جو ہے وقفہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کراچی اسلام آباد، جیسے ہم کہیں گے کہ لاہور پنجاب کا، خیبر پختونخوا پشاور خیبر پختونخوا کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا۔ اب یہ سندھ کا، بلوچستان کا، یہ اب ایک نا جملے میں لمبائی آ رہی ہے، تو جہاں جہاں ہم بتا رہے ہیں سندھ کا، بلوچستان کا، پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا، ان دونوں کا کے بعد جو ہے وہ ہم وقفہ وقفہ کی علامت لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملے میں جب ایک لمبائی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پھر ہم وقفہ کی علامت لگاتے ہیں، اور یہاں پر ہم پھر تھوڑا سا زیادہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقفہ ذرا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، تو ہم نے یہ پہلے پڑھا بھی ہوا ہے، وہاں جا کے آپ اس کو اچھی طرح ریوائز بھی کر سکتے ہیں، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وقفہ کیا کہلاتا ہے۔ اسی طرح رابطہ بھی جو ہے، ہم کسی کا کال یا کوئی بات جو ہے وہ جب لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم رابطہ کی علامت لگاتے ہیں، جیسے رسول اللہ کا ارشاد ہے کے بعد ہم رابطہ کی علامت لگاتے ہیں۔ اسی طرح مشہور کہاوت ہے یا مشہور قول ہے، تو ان کی بعد جب ہم کول لکھنا شروع کرتے ہیں تو کول سے پہلے ہم رابطہ کی علامت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ چیپٹر نمبر 3 میں جا کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں آپ نے کوشچن نمبر 7 کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 7 واحد اور جمع والا جو سوال ہے، اس میں آپ نے واحد کی جمع بنانی ہے اور جمع کے واحد بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر آپ لکھ دیں اور پورٹل پر اپلوڈ کر دیں۔ یہی آج کا ہمارا کام تھا، تو اچھی طرح سبق کو سنا کریں اور اپنا کام دل لگا کر کریں، اپنا خیال رکھیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔